پاکستان کا جب یوم آزادی کا دن آتا ہے اور بہت ساری خرافات اس دن جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، موٹر سائیکل کے سیلنسر نکال کر، بڑے بڑے باجے بجا کر اور رقص و سرور کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 14 اگست 1947 پاکستان کا یوم آزادی ہے، اور 14 اگست کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں جشن آزادی کے نام سے اس کو منایا جاتا ہے۔ 1947 میں پاکستان کا جو خطہ ہے اس کو آزاد کرایا گیا، انگریز کے تسلط سے علیحدہ کرایا گیا، اور پاکستان 1947 میں معرض وجود میں آیا، اور پاکستان کے حاصل کرنے کا جو مقصد تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ۔ اور نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو پاکستان کے حاصل کرنے کا، پاکستان کو آزاد کرانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر قرآن و سنت کا نظام ہوگا، ہماری عدالتوں میں قرآن و سنت کا نظام چلے گا، انصاف ہوگا، اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوں گے، عمل درآمد ہوں گے، قانون ہوگا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پوجا جائے گا۔ تو یہ مقصد اور یہ ساری چیزیں تھیں، اور پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے کئی ساری قربانیاں لگی ہیں، مسلمانوں کا خون بہا ہے، مسلمانوں نے اپنا جان، مال، عزت، آبرو سب کی قربانی دی ہے، اپنے وطن چھوڑ کر، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنی زمینوں کو، کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے شہر اور قبیلوں کو، گھر بار کو چھوڑ کر مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے کہ یہاں پر ہم آزادی کے ساتھ اسلام پر، قرآن و سنت پر عمل کر سکیں گے، اور یہاں پر اللہ کی عبادت ہوگی، یہاں پر انصاف ملے گا، مسلمان سکون سے زندگی گزارے گا۔ تو اس کے لیے بہت ساری جدوجہد ہوئی، قربانیاں ہوئی، لوگوں نے پیدل سفر کیے، اور جہاں پر عوام کی قربانیاں ہیں، لوگوں کی قربانیاں ہیں، وہاں پر اس ملک پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے علماء کی قربانیاں بھی ہیں، اور انگریز سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، انگریز سے نجات کے لیے 1858 کی جنگ آزادی بھی ہے۔ 1858 کی جنگ آزادی جس میں علماء کا بہت بڑا کردار ہے، انگریز کے خلاف لڑائی ہوئی، جہاد ہوا، اور اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور بالآخر انگریز کو بھاگنے پر مجبور کیا، اور پاکستان کو آزاد کرانے میں، اس جد و جہد میں اور اس لڑائی اور جنگ میں ہزاروں علماء کا خون بہا ہے، ہزاروں علماء شہید ہوئے ہیں۔ 58,000 علماء کو انگریز نے درختوں کے ساتھ لٹکا کر ان کو پھانسی دی، اور 58,000 علماء شہید ہوئے، تو پھانسیاں دی گئی۔ اتنی بڑی تعداد میں علماء کا خون بہا ہے، علماء شہید ہوئے، اور پھر پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے جو جدوجہد ہوئی ہے، جو طریقے چلی ہیں، اس میں بہت ساری بڑے بڑے جید نامور علماء کے نام آتے ہیں۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے بڑے علماء کے نام آتے ہیں جن کی قربانیاں ہیں، جنہوں نے مشکلات برداشت کی ہیں۔ پھر انہی علماء نے اسی تحریک میں پاکستان کو آزاد کرانے اور انگریز سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو طریقے چلی ہیں، اس میں ان کو جیلوں میں جانا پڑا۔ مالٹا کے جزیرے ہیں، اور کالا پانی کے جزیرے، تو اس طرح کی جیلیں کاٹ کر علماء نے اپنی جان، مال، عزت کی قربانی دی ہے، اور مشقتیں برداشت کی ہیں، یہاں تک کہ جب علماء کو جو گرفتار کیا گیا تھا، ان کو جب پیش کرنے کے لیے عدالت میں لایا جاتا تھا، تو انڈیا سے پاکستان لایا جاتا تھا، اور مال گاڑی کے اندر علماء کو بند کر کے لایا جاتا تھا، اور کئی سارے علماء راستے میں شہید ہو جاتے تھے، گرمی کی شدت، پیاس کی وجہ سے کتنے علماء مال گاڑی کے اندر راستے میں شہید ہو گئے۔ تو علماء کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، اور علماء کا بہت بڑا ہاتھ ہے پاکستان کا یہ خطہ
یہ ملک حاصل کرنے میں بہت سارے علماء کی قربانیاں لگی ہیں، جان مال لگا ہے، اور علماء کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور یہاں سے آپ اندازہ لگائیں علماء کا کتنا بڑا کردار ہے۔ پاکستان کا جو آئین بنا ہے اس میں بھی علماء کا ہاتھ ہے۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ 73 کے آئین کو لکھوانے میں، اس میں قرآن و سنت کے مطابق فقہ بنوانے میں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور پھر پاکستان بننے کے بعد جو پاکستان کا سب سے پہلا پرچم لہرایا گیا، پرچم کشائی ہوئی، قائد اعظم کے حکم سے جو پرچم سب سے پہلے لہرایا وہ بھی ایک عالم دین تھے، اور حضرت شبیر احمد عثمانی جن کا نام ہے، انہوں نے پاکستان کا پرچم لہرایا۔ پھر ڈھاکہ میں، بنگلہ دیش میں، مشرقی پاکستان میں جو پاکستان کا پرچم سب سے پہلے لہرایا وہ بھی عالم دین تھے، حضرت ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو علماء کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان کے حاصل کرنے کے لیے، پاکستان کا جو قانون بنوانے میں، پاکستان کا پرچم لہرانے میں، پاکستان حاصل کرنے میں علماء کی بہت بڑی قربانی ہے۔ تو 14 اگست کا دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ قربانیوں کو یاد رکھا جائے اور پاکستان کی آزادی کو سیلیبریٹ کیا جائے، اور جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا جائے، اور یہ عزم کیا جائے کہ ہم اس خطے میں، پاکستان میں قرآن و سنت کا نظام نافذ کریں گے، اور جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا اس مقصد کو سامنے رکھا جائے، اس مقصد کو اجاگر کیا جائے۔ اس لیے پاکستان حاصل کیا گیا، لیکن بدقسمتی ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ پاکستان کا جب یوم آزادی کا دن آتا ہے اور بہت ساری خرافات اس دن جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، موٹر سائیکل کے سیلنسر نکال کر، بڑے بڑے باجے بجا کر، اور رقص و سرور کی محافل کا انعقاد کر کے، شراب نوشی کر کے، اور کھلے عام چھچوراپن اور خواتین کی عزتوں سے کھیل کر اور ون ویلنگ کر کے، مختلف قسم کی خرافات کر کے پاکستان کا یوم آزادی منایا جاتا ہے، اور اس میں نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اور خرافات ہیں، اور لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، لوگوں کا جینا محال کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ پاکستان کے یوم آزادی کے دن 14 اگست کے دن میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو پاکستان کو جو مقصد تھا اس سے عوام کو ہٹا کر اس کام میں لگا دیا گیا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے علماء نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور کتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک باعث وجود میں آیا ہے۔ ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، اور ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر ہمارے فوجی جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور بھارتی افواج کو شکست فاش سے دوچار کیا ہے۔ تو پاکستان حاصل کرنے کے لیے بہت ساری قربانیوں کو سامنے رکھا جائے، اور 14 اگست کے دن قرآن پاک کی تلاوت کر کے، دعاؤں کا اہتمام کر کے، جو ہمارے ہیرو ہیں اور جن علماء نے قربانیاں دی ہیں، جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، عوام نے قربانیاں دی، ان کو جو ہے اصالہ ثواب کیا جائے، اور ان کے لیے دعائیں کی جائیں، اور پاکستان کی بقا، پاکستان کی عزت، پاکستان میں امن استحکام، اور پاکستان کو ایک آزاد اسلامی ملک بننے کے لیے یہ دعائیں کی جائے۔ تو اس دن دعاؤں کا اہتمام کر کے، اور پاکستان کی جو آزادی کا مقصد ہے اس کو اجاگر کر کے، محافل کا انعقاد کر کے اس چیز کو اجاگر کیا جائے، خراج تحسین پیش کیا جائے۔ تو اصل پاکستان کا مقصد یہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں پاکستان میں امن استحکام عطا فرمائے، پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی قلعہ بنائے، پاکستان میں قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔